یہ مسئلہ پاکستان کے اندر تقریباً ہر دوسرے گھر میں موجود ہے۔ اصل میں انسان جب کچھ امیدیں ایسی وابستہ کر لیتا ہے اپنی لائف میں کہ جو ممکن نہیں ہوتا کہ ان کو ان حالات کے تحت پورا کیا جا سکے، تو جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے۔ بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ حالات کیا ہیں، مزاج کیسے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے جینا ہے اور اسی میں میں نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ ساس کا رویہ جو ہوتا ہے برا، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ جب آپ خود ساس بنیں گی آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس کی کچھ ایج فیکٹر ہوتے ہیں، کچھ اس کی اپنے بیٹے کے ساتھ چاہت اور محبت ہوتی ہے، کچھ جنریشن گیپ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ کو ان کو ایکسکیوز دینا چاہیے، یعنی معذور سمجھنا چاہیے۔ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی، بلکہ ان حالات نے ہی کچھ اس طرح کے جو ہے وہ مواقع پیدا کر دیے ہوتے ہیں کہ روڈ رویہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو دوسرے کا رویہ، دوسرے کی باتیں، دوسرے کا سلوک تو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خود کیا کر رہا ہے اور اس کے رویے کی وجہ سے دوسرا کیسے ہرٹ ہو رہا ہے، یہ عام طور پہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ زیادہ تر انسانوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی کسی ایک بات، کسی ایک رویے کی وجہ سے دوسرے کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ جنگ، سرد جنگ چلتی 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 رہتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ لائف انجوائے کریں، اپنی ساس کو معقول سا ایک ٹائم دیں اور ان کو اگنور کریں، اور جو کوئی ان کی باتیں ہیں اس کو ایکسکیوز کریں۔ میں نے اپنی بیٹی کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میری بیٹی نے ایک دن مجھے کہا، پچھلے دنوں کی بات ہے، کہ بابا، وہ کلاس میں ایک لڑکی ہے، وہ میرے ساتھ جو ہے وہ مس بیہیو کرتی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا بیٹا، میں آپ کی ماما سے بات کرتا ہوں، کل ہم ٹیچر کے پاس جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنی مسز کو کہا کہ یہ اس طرح یہ کمپلین کر رہی ہے، تو آپ نے اس کی ٹیچر سے بات کرنی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے نوٹس میں یہ بات ہے، لیکن اصل میں اس بچی کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بھی کول ہو گیا، اور پھر میں نے اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھائی کہ بیٹا، ان کی ماما نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کرو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، وہی بچی جس کا روڈ رویہ میری بیٹی کو برا لگ رہا تھا، 3 دن بعد میں اپنی بیٹی کو جب اسکول سے لے کے واپس آ رہا تھا تو میری بیٹی کی نظر اسی لڑکی پر پڑی، تو کہنے لگی کہ بابا یہ دیکھیں، یہ وہ لڑکی ہے اور میں نے اس سے فرینڈ شپ کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب وہی رویہ جو اس کا تھا، وہ میری بیٹی کو اس پہ ترس آ رہا تھا، اس پہ رحم آ رہا تھا۔ حالانکہ ابھی چھوٹی میری بیٹی 8 سال کی ہے، لیکن اتنی فیلنگ اس نے بھی جو ہے وہ محسوس کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دوسرے بندے کا روڈ رویہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے کازز کیا ہیں، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں، وہ ہم ان کو جو ہے ہم نہیں جو ہے وہ دیکھ پاتے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ اپنے کسی بھی دوسرے بھائی، یعنی مسلمان کسی دوسرے میں آپ کوئی غلطی دیکھیں تو، یا کوئی اس سے مس بیہیو دیکھے، تو اس کے لیے 70 عذر تلاش کریں۔ تو یقیناً آپ کی ساس جو ہیں وہ، ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی ماضی، کوئی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ عمر کے جس حصے میں ہیں، آپ ان سے حسن سلوک کرتی رہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ صبر کریں گی تو اللہ رب العزت اس کے بدلے آپ کو جنت عطا کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ کے پاس اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو آپ اس پہ صبر کریں، اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے بچوں کے ساتھ لائف انجوائے کریں۔ اس میں اگر آپ کو کچھ اپنی خواہشات پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یعنی آپ نے کہا کہ وہ باہر نہیں جانے دیتی، تو کوئی بات نہیں، آپ سمجھیں کہ اس میں ہی میری کامیابی ہے، اور اپنے آپ کو اسی طرح جو ہے وہ مینٹین کریں، تو انشاءاللہ یہ سب ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ باقی ذکر و اذکار تو آپ نے بتایا کہ آپ آلریڈی کرتی ہیں، تو قرآن پڑھا کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، قرآن بھی ذکر ہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ۔ تو قرآن جو ہے وہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اس سے بھی دلوں کو جلا ملتی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ اعلم۔